الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بقر عید کا کون سا دن ہے؟ آپ سب کو ہماری جانب سے بقر عید مبارک ہو. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں نے خوب جوش و جذبے کے ساتھ اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو قربان کیا، اور اب گھروں میں مزے مزے کے کھانے پک رہے ہیں اور دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں خوشیوں بھرا یہ ایونٹ یعنی بقر عید ہمیں عطا فرمائی. پیارے بچوں، ان جانوروں کو ہمارے لیے حلال فرمایا اور ان کے گوشت سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز فرمایا. اس پہ ہمیں نہ صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ اللہ پاک کو خوش کرنے والے، اللہ پاک کی رضا والے کام ہمیں کرنے چاہیے. پیارے بچوں، بقر عید کی ان خوشیوں کو چار چاند لگانے کے لیے، یعنی بقر عید کی ان خوشیوں کو مزید بڑھانے کے لیے کرڈز مدنی چینل لایا ہے آپ بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ہی پیارا عید کا اسپیشل پروگرام. پیارے بچوں، پروگرام کے نام سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہمارے جو آج مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ چلیں کون ہے بتا دیں. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ یعنی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ زبردست مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، زبردست نعت خواں بھی ہیں. آپ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے کئی ملکوں کا یعنی بہت سارے ممالک کا سفر بھی کیا ہے. آپ دعوت اسلامی کے ترجمان بھی ہیں اور مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں. جی تو تشریف لا رہے ہیں عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، خیریت سے؟ ماشاء بہت بہت آپ سب کو عید مبارک ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی محمد عبدالحبیب اتاری موجود ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم سے ہمارے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
المفلحون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم شامل کی. آئیے بڑھتے ہیں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کی جانب اور ان سے سنتے ہیں ترجمہ اور تفسیر. سبحان اللہ. جو تلاوت قرآن ہوئی پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. بچوں، شروع میں فرمایا گیا کہ قرآن پاک ایسی بلند شان اور عظمت والی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قرآن پاک ان تمام لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پاک سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا کہ سچے مسلمان وہ ہیں جو بغیر دیکھے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ، سب پر ایمان لاتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. قرآن پاک پچھلی ساری آسمانی کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ قیامت پر اور جو کچھ اس میں ہوگا سب پر یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک پر عمل کریں. آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائی ہیں، سچے دل سے ان سب باتوں پر یقین رکھیں. انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، بہت ہی خوش انداز میں ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی سنا اور تفسیر بھی سنی. آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے. اب جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں. اپنے گھر کو بھی میں تنہا آپ گئے، اپنے گھر کو بھی میں تنہا آپ گئے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ گئے. آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے. یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے. آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، کونین
بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، جس کو یک بنایا آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ہم سب نے کلام شامل کیا، اب بڑھتے ہیں۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے میرا یادگار لمحہ۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ اس میں عائشہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا، آپ نے اس کے جوابات دینے ہوں گے، کچھ یادگار لمحوں کے بارے میں آپ سے سوال ہے۔ عائشہ آپ نے کئی بار حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، اس بات کی تو ماشاء اللہ سعادت ملی آپ کو، تو یہ کہ کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ کبھی آپ کو اچانک کوئی خبر مل گئی ہو کہ آپ نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے، یا ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہو کہ جس سے وہ سفر مزید یادگار ہو گیا ہو؟ واہ واہ واہ، بہت ہی خوبصورت سوال ہے۔ پہلے تو میں پنجابی کا ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک ویتے جاندا ہے، نالے اک ویتے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے سفروں سے بندہ تھک جاتا ہے، بعض اوقات تنگ بھی آ جاتا ہے، مگر مدینے کا سفر جب بھی ہوتا ہے وہ پیارا ہی ہوتا ہے، وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب بھی یہ خوشخبری ملتی ہے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں، آپ حج پر جا رہے ہیں، تو وہ خوشی دوبالا ہی ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسا لمحہ، کہ کوئی ایسا واقعہ کہ جس سے سفر جو ہے وہ دوبالا ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کسی کو پہلی بار مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف ملتا ہے، وہ زندگی کا یادگار ہی سفر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ پہلی بار جب بندہ کعبہ دیکھتا ہے، پہلی بار مدینہ دیکھتا ہے، تو وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے، اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ کسی عشق رسول والے ماحول سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے آنسو بھی نہیں رکتے ہیں۔ تو جب میں پہلی بار ہوش و حواس میں 6 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ حج پر گیا ہوں، مگر وہ مجھے یاد نہیں ہے، اور اس وقت ظاہر ہے میں چھوٹا سا بچہ ہی تھا، شاید کوئی 6 سال کے یہاں ہیں، کوئی 6 سال سے تو بڑے ہی لگ رہے ہیں سارے، 6 سال تو کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ بتاتے تھے امی ابو کہ آپ حج پر ہمارے ساتھ گئے تھے، مگر میں ہوش و حواس میں جب مدینہ شریف گیا تھا یا مکہ شریف گیا تھا تو اس وقت کی کیفیت ہی اور تھی۔ لیکن بہت سارے سفروں میں سب سے یادگار لمحہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ 2018 میں مجھے حج کی سعادت ملی اور مدینہ پاک حاضری کا شرف ملا، اور میرے لیے یہ یوں سمجھیے کہ ایک سرپرائز بھی تھا۔ وہ ایسا ہوا کہ نگران شورا نے مجھے کال کی کہ آپ نے آنا ہے، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے۔ تو غالباً نگران شورا کے ہی گھر پر امیر اہل سنت میں گیا، تو امیر اہل سنت جلوہ فرما تھے، امیر اہل سنت تھے، نگران شورا تھے، اور میں ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ آج کیا بات ہونی ہے، تو میں جب بیٹھ گیا تو جو امیر اہل سنت کے خادم ہیں علی رضا بھائی، وہ آئے اور انہوں نے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیے، اور امیر اہل سنت نے وہ پاسپورٹ میرے ہاتھ میں دیے اور فرمایا مدینے جانا ہے۔ اچھا وہ کیونکہ 17 سال کا آلموسٹ گیپ ہو چکا تھا، امیر اہل سنت کے سفر نہیں ہو رہے تھے، تو پہلے تو میں حیران ہو گیا نا کہ واقعی مطلب آپ نے حج پہ جانا ہے۔ اچھا حج کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے تھے، یعنی غالباً ذوالحجہ شروع ہو چکا تھا یا ایک آدھ دن باقی تھا ذوالحجہ شروع ہونے میں، یعنی فلائٹیں آلموسٹ کلوز ہو گئی تھیں، اور یوں سمجھ لیں 2-4 دن باقی تھے، حج کے ویزا بھی آلموسٹ ختم ہو گئے تھے، تو بہت تھوڑے دن باقی تھے۔ تو اچھا اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے بھی جانا ہے۔ اچھا میں یہ سمجھا کہ مجھے بلا کر یہ کام دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہ لیجئے اور یہ ہم 2-3 لوگوں کے ویزا وغیرہ اور ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کیجئے۔ تو میں نے کہا کس کس نے جانا ہے؟
جو الفاظ تھوڑے بہت جو مجھے یاد ہیں کہ اب کتنے لوگوں کا ٹریول کرنا ہے، تو وہاں مجھے وہ زندگی کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں خوشخبری ملی. حالانکہ میں نے اس سے پہلے کئی سفر کیے تھے، کئی اللہ نے کرم کیے، مگر وہ خوشی مجھ سے نہیں سنبھل رہی تھی جب مجھے یہ فرمایا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں خوشی سے مر نہ جاؤں اب کہیں، پھر مدینے کی اجازت مل گئی. تو یہ سعادت ملی اور پھر امیر اہل سنت کے ساتھ حج بھی ہوا اور مدینے کی حاضری بھی ہوئی. میں آپ کے ناظرین کو یا بچوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس سفر میں ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ میں نیند سے اٹھ جاتا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. یعنی میں پوچھتا تھا کہ یار میں خواب میں تو نہیں ہوں، یعنی واقعی امیر اہل سنت کے ساتھ میں سفر مدینہ کر رہا ہوں یا میں حج کر رہا ہوں. تو دیٹ واز امیزنگ اور زندگی کا یقیناً یادگار سفر. اب بھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے خواب ہی تھا، پتہ نہیں واقعی ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں. لیکن چلیں کچھ ویڈیوز ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہاں ہم نے سفر حج بھی کیا اور سفر مدینہ بھی ہوا، اور پھر الحمدللہ 2019 میں بھی پھر یہ سعادت ملی. تو یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا یادگار لمحہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یادگار سفر بتایا ماشاء اللہ کہ آپ کو سفر مدینہ ملا، وہ بھی امیر علیہ سنت دامت مرشد کے ساتھ طیبہ کا سفر کیسا رہے گا، تو ظاہر ہے وہ بڑا ہی اچھا رہے گا. ماشاء اللہ، الحمدللہ. ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ سعادت آمین نصیب فرمائے. آمین. آمین. اچھا عبدالرحیم بھائی، آپ نے ملک پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مزارات پر حاضری دی ہے. کوئی ایسا مزار کہ جہاں پر آپ کو جا کے بڑا سکون ملا ہو اور ادھر بار بار جانے کو جی کرتا ہو؟ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں. میں دنیا میں الحمدللہ اللہ نے بہت کرم کیا مجھ پر کہ میں نے کئی مقدس مقامات کئی ملکوں میں جا کے حاضری بھی دی، اور مدنی چینل تھا تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو ریکارڈ بھی کر لیا تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں اور ناظرین نے بھی دیکھا. پاکستان کے مزارات کے ساتھ ساتھ ہم نے ہند کے مزارات، پھر اس کے بعد ترکیہ کے، تو ایجپٹ کے، جارڈن کے، مصر کے، تو ان تمام مزارات پر گئے. اور شام بھی الحمدللہ میری کئی بار حاضری ہوئی. سیریا کے بڑے مزارات ہیں وہاں پر، وہ ریکارڈ نہیں کر سکے، اس زمانے میں مدنی چینل نہیں تھا. بغداد شریف کئی بار حاضری ہوئی. تو لیکن ان تمام حاضریوں میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو یوں سمجھیے کہ 3 مقامات مجھے ایسے لگے ہیں روضہ رسول کے بعد. یقیناً مدینہ منورہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں نا، وہاں تو سکینہ کہتے کس کو ہیں، قرار اور سکون کہتے کس کو ہیں، وہ لفظ سمجھ ہی وہاں جا کر آتا ہے. وہ نعت کا شعر ہے نا کہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، سمجھ ہی ادھر آتا ہے جا کر کہ ایکچولی تقدس کیا ہے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ. اصل بات تو ادھر جا کے سمجھ آتی ہے. مگر اس کے بعد میں 3 جگہ میں نے اپنی جیسے کہ کیفیت محسوس کی ہے کہ امیزنگ ہے. وہ ایک ہے الحمدللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں، سیکنڈ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اور تیسرا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز. ان تینوں مزارات پر آپ خاص طور پہ رات کے وقت جائیں، یعنی رات 11-12 بجے کے بعد آپ جا کر بیٹھ جائیں نا، یعنی آپ کو فیل ہوگا کہ روحانیت، نورانیت، سکون آپ کے دل پر جو ہے نا ایسا فیل ہوگا ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ میری فیلنگز ہیں. اچھا یہ ضروری نہیں سب کی فیلنگز ہو، ہر کسی کی کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. کسی کو کہیں جا کر زیادہ سکون ملتا ہے، کسی کو کہیں جا کر زیادہ لطف آتا ہے. تو یہ سارے ہی مقدس مقام ہیں، یہ سارے ہی رحمتوں کے نازل ہونے کے مقام ہیں. تو جدھر جائیں اللہ والے موجود ہیں تو برکتیں ہی برکتیں. تو آپ نے چونکہ مجھ سے سوال کیا تو میں نے اپنی فیلنگ شیئر کر دی. بہت ہی پیاری بات ہے کہ اولیاء کے مزار اور جہاں پر نیک لوگ ہوں تو وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بے شک. یہ بات بھی ہے کہ ماشاء اللہ آپ کو ان کے مزارات پہ جا کر سکون بھی ملا. اللہ پاک ہم سب کو بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ان کے مزارات آمین. پر جانے کی سعادت نصیب فرمائے. تیسرا سوال ہے کہ ایسا یادگار لمحہ، ایسا یادگار سفر، ایسا یادگار واقعہ کہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے ساتھ جو پیش آیا ہو، مطلب سفر کے دوران واقعہ پیش آیا ہو، کوئی واقعہ؟ ایسے الحمدللہ چونکہ بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں تو بچپن کے بھی کئی واقعات ہیں. میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کو سب سے پہلی اپنی زندگی میں گاڑی روڈ پر چلانے کا جو موقع ملا وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ملا. کیونکہ نارملی پہلی بار گاڑی جو ہے وہ اکیلے ہی بندہ کسی انسٹرکٹر کے ساتھ چلاتا ہے. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ کیوں ہو گیا تھا. تو بہرحال وہ الحمدللہ امیر علیہ کے ساتھ کئی بار مجھے پاکستان کے کئی شہروں میں گاڑی ڈرائیو کر کے جانے کا موقع ملا. اب چونکہ سیکیورٹی اور وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہ چیزیں تو نہیں ہو رہی، لیکن میں چلیں بات چونکہ حج کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں، تو انہی دنوں کے حوالے سے میں واقعہ اسی کا سنا دیتا ہوں کہ جب امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم حج پر ہی تھے تو جو یادگار
ایک اور واقعہ ہے وہ بھی میں بھول نہیں سکتا ہوں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے امیر اہل سنت کا، دعوت اسلامی کا، کہ یہ ایک تو ساتھ لے جانا مجھ جیسے گناہ گار کو، اور پھر امیر اہل سنت نے جب ہم پہلی حاضری دینے کو جا رہے تھے، یہ 2018 ہی کی بات ہے، تو ہم چند اسلامی بھائی تھے، تو وہ یہ ہوا کہ اچھا یہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ جیسے ہی ہم گھر سے نکلے اب روضہ رسول پہ جانا ہے، تو ہم جس گھر میں رہ رہے تھے نا وہاں سے باہر نکلے تو باہر ایک چھوٹا سا میدان سا تھا، مٹی وغیرہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو آپ جا کر ایک مٹی والی جگہ پر بیٹھ گئے اور اپنی جیب سے آپ نے سلائی نکالی، سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے، اچھا نارملی سلائی جو ہے وہ سرمے میں ڈال کر آنکھوں میں لگائی جاتی ہے، آپ نے خاک مدینہ میں وہ سلائی لگائی اور اپنی آنکھوں میں لگائی کہ آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو خاک مدینہ اپنی آنکھوں میں، یہ عشق کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ بھی نہ آئے، چینل پہ کچھ لوگ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہے، تو عشق کی کتابوں کی جو ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے نگاہیں اور چاہیے ہوتی ہیں۔ اچھا جب آپ نے یہ کر لیا امیر علیہ سنت، تو ہم سب ساتھ تھے، نگران شورا بھی تھے، جانشین امیر علیہ سنت تھے، میں تھا، حاجی یافور بھی تھے، علی رضا بھائی بھی تھے، تو ہم سب قریبی تھے، تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ مٹی میں نے ہی اٹھا کے امیر علیہ سنت کو پیش کی تھی، تو اسی سے امیر علیہ سنت نے سلائی لگا رہے تھے، تو میرے ہاتھ میں مٹی تھی، تو پھر کرم انہوں نے یہ کیا کہ اسی مٹی سے انہوں نے پھر میری آنکھ میں بھی وہ ہے وہ سلائی پھیر دی، پھر سب کو ہی الحمدللہ نگران شورا سب کو ہی کرم فرمایا، تو وہ یہ نگران شورا نے، جانشین امیر علیہ سنت نے، حاجی یافور نے، یہ تو کئی بار چل مدینہ ہو چکے تھے اور انہوں نے کئی بار یہ سعادت پائی ہوگی، مگر میں کبھی یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ مجھ جیسے بندے پر یہ کرم ہوگا، اور جب یہ کرم ہوا تو سبحان اللہ وہ زندگی کا یقیناً یادگار لمحہ ہے۔ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اور یادگار لمحے، یادگار واقعات ماشاء اللہ عبدالحبیب اتاری صاحب کے امیر علیہ السلام دعوت برکات ڈاڑی کے ساتھ یہ ہم نے سنے، اور ماشاء اللہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بارگاہ میں اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی بارگاہ میں جب مزارات کے بارے میں سنا۔ جی اب میں نے تو آپ سے سوالات کر لیے کچھ، اب یہاں پہ بچے ہیں وہ بھی سوالات کرنا چاہتے جی ہیں آپ سے، آپ کی کچھ واقعات پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوالات آپ کے متعلق ہیں، جی تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے میرا آپ سے سوال ہے۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کبھی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے جانور کی قربانی کی ہے؟ یہ ہاں الحمدللہ کئی بار کی ہے، مطلب میں تو ہر سال ہی جب میں پاکستان میں جب رہا ہوں تو یہاں اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن آپ ہی کے پروگرام میں نے ایک بار شاید بتایا تھا کہ ہم ایک بار جب 96 میں حج پر گیا تھا، یہ میرا پہلا حج تھا، تو اس میں بلکہ میں مشورہ بھی دوں گا جو لوگ حج پر جاتے ہیں اور نوجوان اگر ہیں تو یہ سارے کام اپنے ہاتھ سے کریں، پریکٹس کریں، لوگ سب چیزیں سونپ دیتے ہیں، یار آپ قربانی ہماری آپ کر کے آ جائیں، تو ہم سب قافلے والوں نے سوچا کہ ہم چند اسلام بھائی جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے قربانی کریں گے، جانور بھی تلاش کریں گے، حج کی قربانی تھی اور قربانی کے بعد ہی احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، تو ہم 3-4 اسلام بھائی تھے، تو باقی قافلے والوں نے کہا ہماری قربانی بھی آپ کر دیں، ہماری بھی قربانی آپ کر دیں، تو تقریباً جو مجھے یاد پڑتا ہے ہم 3 اسلام بھائی تھے یا 4 تھے، ہم نے مل کر 47 بکرے ذبح کیے تھے، 47 بکرے جو ہے ہم نے ذبح کیے، ہم سارے ہی خون سے بھر گئے تھے، کپڑے وپڑے جو بھی آرام تھے ہمارے، لیکن دیٹ واز بیوٹیفل ایکسپیرینس، تو یقیناً اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ ہاں اب جب آپ نے سوال کیا ہے تو میں شرعی مسئلہ بیان کر دوں، کل ہی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی ذبح کرے گا، اچھا اب خود ذبح کر رہے ہیں یا کسائی بھی ساتھ ذبح کر رہے ہیں، تو جتنے ہاتھ اس چھری پر ہوں گے جو ذبح کرنے والے ہیں تو وہ سب بلند آواز سے تکبیر پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ پڑھ رہا ہے دوسرا نہیں پڑھ رہا، جو ذبح کرنے میں شامل ہیں وہ سارے بلند آواز سے کیا پڑھیں گے؟ تو آپ کے گھر پہ بھی جب قربانی ہو پیارے بچوں، یا آپ کے گھر میں کسی کی ہونے والی ہو قربانی، تو جو کاٹنے والے قصاب ہوں ان کو کہیں بھائی آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حبیب بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے میں سب سے زیادہ کس وقت مشکل پیش آئی؟ دیکھیے مشکلات تو کام کا حصہ ہیں، لیکن اس کو مشکلات نہیں کہیں گے، یہ پارٹ آف دا بزنس ہوتا ہے، پارٹ آف دا ورک ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، کچھ کام آسان ہوتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی ہے اتنی خوبصورت آرگنائزیشن، سب ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے بڑے ہمارا اتنی توجہ ہم پر کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں مشکل تو نہیں کہوں گا، یقیناً کچھ ملکوں میں جانا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، کچھ ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ذرا مشورہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ بچوں کو ایک بات اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں، زندگی میں کوشش کریں کہ مشکل کام کریں، زندگی میں کوشش کریں کہ بڑے کام کریں، دیکھیں عام کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، آپ ٹف کام کریں گے، مشکل ٹارگٹ اچیو کریں گے تو آپ کا ذہن اور کھلے گا، آپ کی ہمت اور بڑھے گی، وہ ہے نا صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا،
تو مزہ یہ ہے کہ آپ صحرا میں پھول کھلائیں نا. اب آپ نے کسی گارڈن میں جا کے پودا لگا دیا تو کیا کمال کیا, مگر آپ نے ایسا کام کیا کہ صحرا کے اندر پھول کھل جائیں. تو کوشش یہ کیا کرے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ کچھ لوگ ایسے جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے, آپ کہیں نہیں میں کروں گا یہ کام. ہاں شرعن جائز ہو. خاص طور پہ میں دعوت اسلامی میں کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی میں کچھ شعبہ جاتے ہیں جو بڑے مشکل لگتے ہیں کچھ لوگوں کو, کچھ بڑے آسان ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ ٹف والا کام کریں اور انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں, اور جب آپ اس میں اچیومنٹ حاصل کریں گے تو اللہ نے چاہا آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا اور آپ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو خوشی بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی چلیں اب تیسرا کون کرے گا سوال؟ جی جی. کوشش یہ کریں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے. چلے مل کر لگا کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں, آپ نے چند سیکنڈ میں 3 جنت میں درخت لگا لیے ہیں. تو سبحان اللہ. فضول باتوں سے بچتے ہوئے یہ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ. جی جی. چل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ اسکول میں تھے اور گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے کہاں جایا کرتے تھے؟ گرمیوں کی چھٹیاں پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں کئی بار جانا ہوا. امی ابو کے ساتھ بھی اس زمانے میں کبھی گئے ہوں گے, اور پھر 1-2 بار اسکول کی طرف سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کسی جگہ پر ہمیں لے گئے تھے. تو پاکستان کے ناردرن ایریاز میں میرا جانا ہوا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں, اور اللہ نے پاکستان کو بڑا حسن دیا ہے. میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کبھی بھی کسی ناردرن ایریاز کی طرف جائیں جو ہل اسٹیشنز ہیں یا آبشار ہیں, رین فالز ہیں, یا جناب وہاں پر نہریں ہیں, تو ایک تو ان جگہوں پر آپ نے احتیاط بہت کرنی ہے. دیکھیں ہم شہر کے لوگ ہیں, ہم پہاڑی لوگ نہیں ہیں. بچے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں رین فال میں چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. وہاں نہریں بڑی تیز چل رہی ہوتی ہیں. کئی حادثات ہوئے ہیں. کراچی کے لوگ کئی جو ہیں گرمیوں میں تقریباً ہر سال 2 سال بعد خبر سنتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے کہ جناب کو کسی نہر میں ڈوب کے مر گئے یا جناب کسی حادثہ ہو گیا. تو پیارے بچوں, آپ بھی اگر امی ابو کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کہیں باہر ایسے علاقے میں جاتے ہیں تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے, اپنے بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور جذباتی نہیں ہو جانا ان نظاروں کو دیکھ کر, کیونکہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان جگہوں پر ایزیلی ایکسیس کر سکیں. تو احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے. اور ایک اور اہم بات, ٹریول میں کہیں بھی جائیں گناہ سے بچنا ہے, اور دوسرے نمبر پر وقت پر نماز پڑھنی ہے. بعض اوقات گھومنے پھرنے کے چکر میں لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت تربیت فرمائی. جی اب کون کرے گا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عبدالحبیب بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا کبھی آپ کی قربانی کا جانور رسی توڑ کے بھاگا ہے؟ جی ایسا ضرور ہوا تھا, 1 سے زائد بار ہوا ہے, مگر ایک بار تو ایسا ہوا کہ ہم جب خارادر کے ایریا میں رہتے تھے تو آسٹریلین بیل وہ ہمارے ابو لاتے تھے, تو وہ بڑا زیادہ تگڑا ہوتا ہے نا. تو ایک بار ایسا لے آئے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, کھرانٹ. اچھا جناب, تو ہم بچے شاید اس کو لے کے نکلے ہوں گے, تو اس نے تو رسی وسی چھڑائی اور وہ بھاگا. تو وہ تو کیا بھاگا, پورا محلہ اس کے پیچھے بھاگا. اچھا ہم تو کہیں اور رہ گئے کیونکہ چھوٹے تھے, لیکن سب بھاگ رہے, وہ آگے بھاگ رہا ہے. اچھا چیزوں کو بھی گرا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اس ایریا کے اندر. تو مجھے یاد ہے وہ بھاگتے 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 اتنا بھاگا کہ سارے بھاگنے والے تھک گئے پیچھے. تو کچھ عقلمند لوگوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں, بھائی کہیں اور تو نہیں جا سکتا نا, گلیوں میں گھومتا رہے گا. اصل میں جانور کا فارمولہ بھی ہے, جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا بھاگتا ہے, ڈر جاتا ہے, یا اس کو ان گلیوں میں رہنے کی تو عادت تھی نا, جانور تو کھیتوں میں رہتا ہے. تو بہرحال وہ بھاگتا رہا. تو جب لوگوں نے چھوڑ دیا نا اسے, تو عقل مندی کیا کی انہوں نے کہ 1-2 اسکوٹر والے اسلامی بھائی جو تھے انہوں نے دور رہ کر اسکوٹر اس کے پیچھے چلانا شروع کر دی, اور باقی لوگوں کو آپ آرام کریں. اب وہ جاتے 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 ایک جگہ جا کے تھک گیا. تھک کر وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے کنارے چھوٹا سا کیاری ہوتی ہے, کسی کیاری میں جا کے وہ چارہ کھانے لگ گیا, سبزہ کھانے لگ گیا. تو وہ خاموشی سے گئے, اس کی رسی پکڑی, اس کو لے کر آ گئے. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ کر الٹا نقصان, بعض اوقات تو رسی پکڑ کے خود بھی لٹک رہے ہوتے ہیں, لوگ خود بھی زخمی ہو جاتے ہیں. چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے, اس کے وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑ تھوڑی جائے گا, وہ کسی نہ کسی گلی میں ہی جائے گا نا, بھاگ نہیں جائے گا. آپ دور سے اس کو دیکھتے رہیں وہ کہاں جا رہا ہے, اس کو جانے دیں. ورنہ آپ اگر رسی پکڑیں گے تو ہم تو اتنے سے وہ اتنا ہے, وہ تو ہم سب کو کھینچ دے گا بھائی. تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا. جی ایک اور سوال, میں اس سوال کے ضمن میں ایک سوال آیا جی, کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو ٹکر لگ گئی ہو جانور کی؟ چھوٹے تھے تو لگی ہوگی, ظاہر ہے, کون سے بچے کو ٹکر نہیں لگتی. ٹکر بھی لگی, ہاتھ چھل جاتے تھے نا جب چھوٹے تھے. تو وہ بعض اوقات ہم اس کو کھینچتے, ہمیں لگ رہا ہوتا تو ہم ٹارزن ہیں, حالانکہ ہم اتنے سے ہی تھے. تو وہ جب چلتا تھا تو ہمیں بھی ساتھ لے کے جاتا تھا. تو بعض اوقات ہمارے ہاتھ بھی چھلے, اور یقیناً ٹکر بھی لگی ہوگی, لات بھی لگی ہوگی, بہت ساری. جب جانور میں ہم زیادہ اچھا اس میں بھی اب سیکھنے کو ملا, بڑے ہونے کے بعد سمجھ آئی.
اب تو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ ہمیں بچے اس کو کھلونا سمجھتے ہیں. یہ کھلونا نہیں ہے. آپ اس کی جسامت تو دیکھیں, بکرا بھی ہو تو آپ سب سے تو زیادہ ہی ہیوی ہے نا, تو ہمیں اس کو کھلونا نہیں سمجھنا ہے, احتیاط رکھنی ہے. ہم بعض اوقات میں والدین سے بھی کہوں گا کہ وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے بڑی شریف گائیں ہیں. وہ شریف کب, بدماش تو نہیں کہوں گا, لیکن شریف کب ان شریف ہو جائے اور آپ کے ساتھ کوئی واقعہ کر دے, تو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے, زیادہ بہادر یہاں بننے کی ضرورت نہیں ہے, بڑوں کے ساتھ ہی اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. بالکل بالکل, ماشاء اللہ. جی اب کون سوال کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسے کسی خاص تحفے کے بارے میں بتائیں جو آپ کو امیر سنت نے عطا فرمایا ہو. امیر اہل سنت نے تو اتنے تحفے دیے ہیں, آج میں جو کچھ ہوں امیر اہل سنت کی وجہ سے ہی تو ہوں. امامے کا تحفہ انہوں نے دیا, داڑھی کا تحفہ انہوں نے دیا, یہ سنت و برا لباس انہوں نے دیا, یہ دعوت اسلامی انہوں نے دی, یہ بیان کرنا انہوں نے سکھایا, یہ مدینے کا عشق انہوں نے دیا. مطلب یہ تو کہتے نا تیرا احسان ہے مرشد, یہ تو پورا کلام ہے. آپ جس تحفے کی آپ بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں, جس کو آپ گفٹ باقاعدہ کوئی فزیکل گفٹ کہتے ہیں, تو یوں بھی الحمدللہ بہت سارے امیر اہل سنت نے تحفے عطا فرماتے ہی رہتے ہیں. اچھا, یہ ایسی دنیا کے پیر ہیں, میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ دنیا میں نارملی بزرگوں کو لوگ تحفہ دیتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے, اور یہ بھی سعادت ہے اگر ہمارا تحفہ قبول کر لیں. مگر یہ کمال کے بزرگ ہیں کہ یہ اپنے مریدوں کو تحفہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی ملنے جاتا ہے, کبھی اس کو نوٹ دے رہے ہیں, تو کبھی اس کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں, رسالہ دے رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بانٹنے والی شخصیت ہیں. بہت سارے تحفے, مگر چلیں اچانک ایک یاد آ گیا جو میں نے شاید بیان نہیں کیا کہیں. مدنی چینل جب شروع ہوا تھا نا, تو مدنی چینل صرف اسٹوڈیو میں ہی اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی. آؤٹ ڈور کوئی بھی پروگرام اب تک نہیں ہوا تھا. یہ پہلا ہی سال تھا مدنی چینل کا. تو اسی سال سالانہ اجتماع ہوا, تو یہ طے ہوا کہ جو بیرون ملک سے علماء کرام اور یو کے سے قافلہ آ رہا ہے, تو اس کو استقبال کرنے ایئرپورٹ جائیں گے, اور کیمرہ لے کر جائیں گے, اور مائک لے کر جائیں گے, اور ان کے تاثرات لیں گے. یہ اب تک مدنی چینل پہ ہوا نہیں تھا. تو بڑا ایکسائٹمنٹ تھی کہ یار کیا کیمرہ بھی روڈ پہ لے کے جائیں گے, تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے انٹرویو لیں گے, تو یہ کیسے ہوگا, کون کرے گا. تو یہ مشورہ ہوا, تو یہ ذمہ داری مجھے دی گئی کہ بھائی آپ جائیں گے. تو مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں تھا, زندگی میں پہلی بار مائک پکڑا. اچھا, ایئرپورٹ پہنچ گئے, جو آنے والے تھے ان سے تاثرات لے لیے. وہ تاثرات چلے مدنی چینل پر, غالباً مدنی خبروں میں چلے ہوں گے. امیر اہل سنت نے ملاحظہ فرمائے, آپ ماشاءاللہ حوصلہ افزائی تو کمال فرماتے ہیں. تو چونکہ وہ پہلا تھا آج تک, اب تو خیر بہت سارے روڈ شو ہو رہے ہیں, بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں. اب تو آپ بچے بھی ماشاءاللہ بعض اوقات بکروں میں اور گایوں میں پتہ نہیں کہاں یہ کر رہے ہوتے ہیں پروگرام, تو آپ لوگ کر لیتے ہیں. وہ پہلا تھا, میرا بھی مدنی چینل کا بھی پہلا تھا. تو امیر اہل سنت نے بہت حوصلہ افزائی فرمایا. اس زمانے میں غیبت کی تباہ کاریاں کتاب بالکل نئی آئی تھی. تو امیر علیہ سنت نے اپنے کوئی بڑے پیارے محبت بھرے الفاظوں کے ساتھ اور شاباش اور دعائیں اور اپنا سگنیچر کر کے مجھے وہ کتاب تحفے میں دی. تو وہ میرے لیے الحمدللہ ایک بڑا اچھا گفٹ تھا. ماشاء اللہ. جی بڑوں کے انداز ہی نے بڑے نرالے. چلیں کون کرے گا سوال؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی, میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی حج اکبر کیا ہے, اور ہماری آڈینس کو یہ بھی بتا دیں کہ حج اکبر کیا ہوتا ہے. وہ ہے نا, نہیں موقوف جمعہ پر افضا لو کرم ان کے, جو وہ مقبول کر لیں تو ہر حج اکبر ہے. اصل بات یہ کہ جو قبول ہو جائے حج, ایکچولی تو وہی حج اکبر ہے. کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج جو ہے وہ حج اکبر ہے. لیکن جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کو اگر حج ہو جائے تو وہ حج اکبر کہتے ہیں لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, وہ 70 نیکیوں کے برابر ہے. تو اگر جمعے کو حج ہو جائے گا تو وہ 70 حج کے برابر ہو جائے گا. تو اللہ کی رحمت سے جمعے کا حج کرنے کی سعادت ملی ہے. اللہ قبول فرما لے اور اس حج کو قبول فرما لے. سارے حج قبول ہو جائیں تو کیا بات. جی ایک اور سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے عبدالحبیب بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے بہت سارے ملکوں میں سفر کیا ہے. کیا کوئی ایسا ملک ہے جہاں اب تک نہیں گئے اور جانے کی خواہش ہو؟ جی بہت سارے ملک ہیں دنیا میں. 194-95 ملک UNO کی تقسیم کے مطابق ہیں. تو میں تو 60-65 ملکوں میں گیا ہوں. ابھی تو بہت ساری دنیا باقی ہے. تو الحمدللہ سفر جاری ہے, اور ابھی جہاں نہیں گئے وہاں بھی انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو وہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم عبدالحبیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, بقرہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ بقرہ عید کا دن نارملی اللہ کرم فرمائے جب حج پہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے زندگی کے یادگار دن گزار رہے ہوتے ہیں.
کبھی مینا میں ہوتے ہیں تو کبھی رمی کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی مزدلفہ، تو یہ انہی راتیں اور دن میں دن گزر جاتے ہیں۔ اور جب پاکستان میں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو صبح عید کی نماز کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد کچھ دیر کے لیے میں مدنی چینل صبح کی نشریات میں حاضری کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد چونکہ نارملی جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو دوپہر کی نشریات مدنی چینل کی طرف سے مجھے دی جاتی ہیں، تو وہ ظہر سے عصر نارملی نشریات میں وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد شام کچھ آرام کر لیا۔ سیکنڈ ڈے نارملی ہمارا رات کو بھی ایک پروگرام ہوتا ہے ذاتی تجربات، دوسری عید کی رات کو میری اور مفتی قاسم صاحب اور نگران شورا کی مل کر ایک پروگرام ہم کرتے ہیں۔ تو یہی سب کچھ نارملی اسی طرح دن گزر جاتے ہیں ہمارے۔ زیادہ وقت مدنی چینل پر گزرتا ہے، کچھ رشتہ داروں سے دوستوں سے ملنے میں وقت گزر جاتا ہے، کچھ اسی طرح دن گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی چلیں پیارے بچوں اور کشمندی کے ناظرین، ماشاء اللہ بچوں نے سوالات کیا، عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے ہم نے جوابات لیے اور بہت ہی خوبصورت ان کی زندگی کے متعلق سوالات ہوئے۔ آئیے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے ریپڈ فائر۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ عید کے دنوں میں فائرنگ نہیں کرنی چاہیے بھائی، ریپڈ فائر کیوں فائر کر رہے ہیں؟ ریپڈ پھول کہہ دو یار، ریپڈ فلاور کہہ دو، فائر کہتے ہو آپ لوگ یار۔ چلیں اور ریپڈ فائر راؤنڈ مشہور ہے، شاید تیز آپ جی کچھ سوال کریں گے، چلیں۔ چلیں کر لیں بھائی۔ بھائی میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، جی آپ نے اس کے جوابات یوں دینے ہوں گے کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے۔ ٹھیک ہے اب یا کچھ سیکنڈ میں آپ نے جوابات دینے ہوں گے، کچھ سیکنڈ مطلب آپ نے سوچنا ہے اور جلدی جلدی جواب دینا ہے۔ جی جی یہ آپ کی خواہشات کے بارے میں مطلب پسند یا ناپسند۔ جی انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے باربیکیو یا کڑھائی گوشت؟ باربیکیو کے بعد پھر دوسرے آپشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلیں، نعت سننا یا نعت سنانا؟ نعت سننا، بہترین نعت خواں سے بہترین نعت سننا بہت مزہ آتا ہے۔ تاریخی مقامات کے سفر یا سفر مدینہ؟ سفر مدینہ، سفر مدینہ، سبحان اللہ۔ ہاں، قربانی میں بکرا یا بیل؟ بکرا۔ بکرا۔ چلیں، مزیدار مٹھائی یا مدینے کی کھجور؟ مدینے کی ہر چیز سب سے نرالی ہے، مدینے کی کھجور۔ FGRF یا مدنی چینل؟ ہاں دیٹ از بگ کوسچن۔ جب تک FGRF نہیں تھا تب تک تو مدنی چینل، مگر FGRF میں چونکہ لوگوں کی دل جوئی بہت ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں کا مداوا ہوتا ہے، خوشی داخل ہوتی ہے، تو FGRF۔ پاکستان یا کوئی اور ملک؟ اب اس پہ کمپیریزن ہے نا، مدینہ مکہ ہے تو پھر تو پاکستان سے ہٹ کے مدینہ مکہ ہی ہے، ورنہ اس کے بعد ہماری میمنی میں ایک جملہ ہے، گھر جیڑو تر نہ ہے، اپنے گھر جیسا کچھ نہیں ہوتا، پھر پاکستان۔ مدنی لباس یا کوٹ شیروانی؟ مدنی لباس۔ چلیں، اوراد و وظائف پڑھنا یا نیکی کی دعوت دینا؟ دیکھیں اوراد و وظائف آپ کے لیے ذاتی عبادت ہوتی ہے، نیکی کی دعوت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، تو ایسے موقعوں پر نیکی کی دعوت کی فضیلت زیادہ ہے۔ ورزش یا مدنی کاموں کی بھاگ دوڑ؟ مدنی کاموں میں نارملی بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، ہمارے بیانات ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، تو ورزش بھی کرنی چاہیے اور مدنی کام بھی کرنے چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں، یہ کچھ عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پسند اور خواہشات کے بارے میں سوال تھے، اور ماشاء اللہ پتہ چلا کہ کیا چیز پسند ہے، تو آپ نے کچھ نکلوا ہی لیا ہم سے۔ چلیں ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا ریپڈ فائر۔ آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے اشعار ای اشعار۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں۔ ہوگا کچھ یوں کہ ہمارے پاس ہیں 2 نعت خواں اور دونوں ماشاء اللہ بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں، ماشاء اللہ، تو ان دونوں سے ہوگا کچھ یوں کہ کوئی آپ سے کوئی ایک مصرع پوچھ لے گا، کوئی دوسرا، ماشاء اللہ۔ پھر یوں جی سوال ہوں گے۔ حاضر ہیں انشاءاللہ، جو آتا ہوگا بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عبدالحبیب بھائی، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اس شعر کا پہلا مصرع سنائیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ماشاء سبحان اللہ، اللہ۔ تو ماشاء اللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا بچے ہیں اور تربیت کے لیے بھی بیٹھے ہیں، تو میں اس شعر کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اور بچے بھی، آپ سب بھی سمجھیں۔ یہ 2 حدیثوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں پرو دیا ہے، موتیوں کی طرح آپ نے پرویا ہے۔ نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے یعنی اہل بیت، وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
تو ایک طرف اپنی اہل بیت کو کشتی فرمایا، ستاروں کو کیا فرمایا؟ صحابہ کو ستارے. کیا صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے، ستارے. سٹارز. اچھا پیارے بچوں، جب پہلے زمانے میں، اب تو کمپاس آ گئے ہیں، گوگل اور بہت سارے پیرامیٹرز آ گئے ہیں، پہلے جب کشتی کو کنارے لگانا ہوتا تھا، سمندری سفر ہوتا تھا نا، تو ستاروں کو دیکھ کر لوگ راستہ ڈھونڈ لیتے تھے. اچھی کشتی ہوتی تھی اور ستارے ہوتے تھے تو ان کا راستہ پورا ہو جاتا تھا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم چونکہ اہل سنت والے ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، تو ہمارے ستارے بھی بڑے اچھے ہیں، ہماری کشتی بھی بڑی اچھی ہے. جب ستارے بھی اچھے، کشتی بھی اچھی، ہماری محبت بھی ان سے پکی، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں یعنی تارے ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی یعنی کشتی ہے نبی پاک کی آل. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلیں. ماشاء اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی میرا سوال ہے، ایسا شعر سنائیے جس میں مسلمانوں کے چاروں خلفاء کا وسیلہ پیش کیا گیا ہو. وسیلہ تجھ کو بو بکر و عمر عثمان و حیدر کا الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. الہی تو عطا کر دے ہمیں بھی گھر مدینے میں. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی. جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد. ماشاء اللہ. جی آنے دو یاد ڈبو اور اب تو تمہاری جانب. اس شعر کا دوسرا مصرع سنائیے. آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ رضا آتا ہو. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. کوئی ایسا شعر سنائیے جو مدینہ لفظ سے شروع ہوتا ہو. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. سبحان
माशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे अशार पढ़े अब्दुल हबीब अतारी साहब ने। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, अब एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। टीम ए और टीम बी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं एक्टिविटी की जानिब, जिस एक्टिविटी का नाम है बूझो तो जाने। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। होगा कुछ यूँ कि हम्म। पहले बता देते जी हैं जी, क्या पहले होगा। बताएं क्या होगा। कि जैसे अंदर हाथ डाला, अब अंदर क्या है ये अच्छा, महसूस करना है, ये बताना है बगैर देखे। बगैर देखे बताना तो है। कोई जानवर तो नहीं है अंदर? नहीं अच्छा से नहीं काट वाट ले भाई, हैं? नहीं, नहीं। चलो रहने देखते हैं भाई, जानवर तो नहीं है। टीम चले ए, ए से कौन आएंगे? ये छोटे मुन्ने को बुलाते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ। छोटा मुन्ना आ जाओ। और उधर से चलो ये वाले छोटे मुन्ने को, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। चलो ये आपका ग्रीन बॉक्स है, ये आपका ब्लू बॉक्स है। देखना नहीं है, वैसे देख भी नहीं सकोगे, छोटे छोटे हो। हाथ डालो इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, और बताओ क्या, निकालना भी नहीं है, पहले हाथ लगा के बताना है। जी कुछ समझ आ रहा है? क्या है कान में बता दो। आबे जमजम है, हैं? आप पानी को आबे जमजम, बताओ दोबारा बताओ। आबे जमजम। पानी हो सकता है, ये जमजम है, ये भी पहचान लिया हाथ लगा के। क्या बात है भाई, चलो आप बताओ भाई। कुछ लग रहा है? क्या है बताओ बताओ। सुरमा लग रहा है। सुरमा लग रहा है? देखो सुरमा होगा तो फिर आंखों में लगा दूंगा आपकी। हाँ वाह भाई वाह, कमाल हो गया भाई, ये तो कमाल का बच्चा है। चलो निकालो निकालो निकालो। अरे वाह भाई वाह, इस्मत सुरमा है। सुरमा भी मदीने का सुरमा है। सुभान अल्लाह। सुरमा लगाती है अम्मी? हैं, लगाया कभी? अच्छा लगता है या डर लगता है? हाँ बताओ। बताएं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो मैं लगा दूं? नहीं, सुरमे में तो मुझे भी बड़ा डर लगता था। जब अम्मी लगाती थी ना तो वो डर लगता, तो आंखें जलती भी है ना, तो वो अब भी सच्ची बात है कि सुरमा जो, अच्छा इसमें एक और बात सीखने वाली है कि सुरमा लगाते वक्त आज भी इसलिए कभी कभी डर लगता है कि यार ये सिलाई जो है आंखों में ना लग जाए, हमारी आंखें इतनी नाजुक हैं। तो अब प्यारे बच्चों सोचें कि अगर हराम देखेंगे और इन आँखों में अल्लाह ना करे जहन्नम की आग डाल दी गई तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इन आँखों से इंशाअल्लाह हराम नहीं देखना, बल्कि मदनी चैनल देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी जी। चलो तो ये इस्मत सुरमा आपका तोहफा हो गया, शाबाश। और आबे जमजम आपको दे दिया भाई, माशाल्लाह। चले बैठ जाए। आप कौन आएंगे इधर से? जी चलो ये बच्चे ने सवाल भी नहीं किया, आप आ जाएं, आ जाओ बेटा। और यहाँ से चले ये बीच वाले इस्लाम पे आ जाए, आप आ जाए, अब आप आ जाए। जगह देने आगे। चलो जगह दे दें। चलो ये बॉक्स आपका है, ये बॉक्स आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और तलाश करेंगे, बताएंगे क्या है। निकालेंगे नहीं, पहले बताएंगे। माइक दे इनको भाई, पता चल रहा है कुछ? कुछ है भी कि नहीं है? इत्र। इतर है। चले आप निकालें भाई इतर। वाह भाई वाह, इतर भी है। आप क्या है? खजूर। खजूर है, निकालें भाई। वाह 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 वाह, खजूर का पैकेट निकाल लिया भाई इन्होंने तो, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चले भाई, तो ये खजूर आपके लिए तोहफा हो गई और ये इतर आपके लिए तोहफा हो गई। माशाल्लाह, क्या बात है। चले तशरीफ रखें। जी तशरीफ रखेंगे माशाअल्लाह। चले जी प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था बूझो तो जाने। माशाअल्लाह एक्टिविटी थी एक, जो कि हमारी टीम ए और टीम बी ने दोनों ने बहुत अच्छे अंदाज से की और कोई गलती नहीं हुई। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। यहाँ पर अब्दुल हबीब अतारी साहब दामद बरकातुहू आलिया कुछ वर्ड्स लिखेंगे। अब जैसे कोई वर्ड है तो उसमें एक वर्ड मिस कर दिया, 2 वर्ड मिस कर दिए, वो उसको आके फिल करेंगे। फिल करेंगे बच्चे। चले भाई, आप में से कौन होशियार है भाई? देख लो, फिर नाक नहीं कटवा देना अपनी टीम की, ठीक है? चलें भाई, ये वाले आ जाए भाई। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने सवाल भी बड़े तलफ़्फ़ुज़ के साथ किया था। क्या नाम है आपका? इनको माइक दें भाई। जी क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा भाई। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। ये लफ्ज़ पूरा करें। इसमें 2 वर्ड्स मिस हैं। जी बताएंगे? आप बताएं, मैं लिख देता हूँ। बता दें अब। जी लिख। माइक दे इनको। जी QA। ए क्या 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 है ये, वैसे बताएं। कुरानी। कुरानी नहीं है ये, कुरानी नहीं है। अच्छा कुरानी भी होता तो क्यू ए तो नहीं आता ना। कुर में क्या आता है? क्यू के बाद यू। चलो यू आपका ठीक है। अब मजीद गौर कर लो, कुरानी तो वैसे ही बन गया, बीच में कुछ आएगा। कौन से दिन चल रहे हैं? B। हाँ, बी से क्या हो जाएगा? कुर्बानी। कुर्बानी। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है टीम ए वालों ने। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, दूसरे आ जाए भाई। दूसरे कौन आएंगे? चले आप सेलेक्ट करें, आप सेलेक्ट करें। जी आ जाए। ईद की रौनकें, बकराईद ईद
नाम क्या आपका? मोहम्मद हसन। हसान भाई। ईद की रौनकें बकराईद ईद ये 2 वर्ड में से 2 वर्ड मिस हैं जी, ये दे बताइए। एक ले लें। ईद की रौनकें चलें भाई, बकराईद ईद की हाथ उठाते वक्त तो सोचते नहीं है, फौरन हाथ उठा देते हैं। ये आई है, ठीक है। ईद की रौनकें बकराईद सुभान अल्लाह। ईद की ये क्या है? कुर्बानी। कुर्बानी किसकी याद में होती है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हाँ, तो ये अब जरा गौर करें, क्या है ये? इब्राहिम। तो क्या लिखूं यहाँ पर? बी। बी। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल दोनों की याद में होती है। यहाँ क्या लिखूं? आई। आई। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों टीमों के माशाअल्लाह। 1-1 नंबर हो गए। अब यहाँ से कौन आ रहेंगे भाई? चले बड़े, सबसे बड़े कद वाले इस्लाम भाई आ जाए भाई, भाग भाई, आ जाए भाई। आ जाए बकराईद हम्म, ईद की रौनकें जी। बकराईद ईद तेरा माइक। की रौनकें बकराईद ईद की 2 लफ्ज मिस हैं। मदीना। मदीना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए ए। और यहाँ पर आई। आई। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। चलें अब यहाँ से कौन आएंगे? बकराईद चले ये वाले इस्लाम पे आ जाएं जी, आ जाएं। ईद की रौनकें थोड़ा मुश्किल करें, चले इसको ज़रा साफ कर ले पहले। रौनकें बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें ईद की रौनकें क्या नाम है आपका? साइम रजा। ईद की रौनकें बकराईद ईद जी। नमाज। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए। ए। और यहाँ पर ए। दोनों में ए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलो अब आखिरी सवाल है, और ये आखिरी दोनों से मुश्किल वाला होगा। कोई तगड़ा बंदा भेजे अपनी टीम से जो फिर सही जवाब दे। टीम मशवरा करके भेजे भाई, टीम हरा ना देना। किसको भेजना है? मशवरा करके भेजें। बकराईद ईद की रौनकें बकराईद क्या करना जी? कौन आ रहा है? आ जाए। बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की जी। क्या बनेगा? मदनी चैनल। अच्छा, स्पेलिंग करवाइए। ए। ए, फिर ए। यहाँ पर एन। एन। एन, फिर एच। एच, एन। एन। वाह भाई वाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें भाई, माशाअल्लाह। आप देखें, आप अपना भी कोई मजबूत इस्लामी पे भेजें। किसको भेजना है? मशवरा करके भेजें। चलो, को। नाक नहीं कटवा देना। आ जाओ। आ रहे हैं आप, आ जाए। चलो जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हंसला। हंसला भाई। जी हंसला भाई। ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें बकराईद जी चल रहे हैं। मुश्किल आ गया है। ईद की रौनकें जमात मदीना। चलें आप पढ़ाएं पहले, पूरा पढ़ा। चल, क्या होगा यहाँ पर? बताएं। जे के बाद क्या आएगा? ए। ए आ गया। चले, ये तो आपका ठीक हो ये हो गया। गया। अब चलें। एम के बाद क्या आएगा? एम के बाद क्या आएगा? ए। ए आ गया। आगे डी के बाद आई। चले, अब ये यहाँ 2 पर- अहम हैं चलें। जी। जी, यहाँ पर क्या आएगा? आई। आई। वाह भाई, ये भी आ गया। आखिरी रह गया है। टी। टी तो है, ऑलरेडी है। यू। यू तो क्या बन गया ये? जामियातुल। जामियातुल मदीना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले भाई, दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, जामियातुल मदीना और भी माशाअल्लाह दावत इस्लामी के शोबाजात के बारे में भी आपने पूछा जी। और कुर्बानी वगैरह के बारे में भी पूछा। माशाअल्लाह प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ेंगे, आखिरी सेगमेंट शामिल करेंगे जिस सेगमेंट का नाम होगा तरबियत टाइम। बकराईद ईद की रौनकें बकराईद ईद की रौनकें। जी, वैसे तो माशाल्लाह आज हमने सवालों जवाब में और बहुत सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ मदनी फूल पेश करने की कोशिश की है, मगर मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा आपसे भी और मदनी चैनल के नाजरीन से भी कि प्यारे बच्चों, कुर्बानी ज़रूर करें। ये आपके बच्चों से भी यानी आप सबसे भी बातचीत है और आपके वालिदैन से भी गुजारिश है, तमाम नाजरीन से गुजारिश है। हम लाखों रुपए की कुर्बानी कर लेते हैं मगर चंद 100 या चंद हज़ार खर्च करके उसके बाद सफाई नहीं करते हैं। तो बकरा ईद में जब कुर्बानी हो जाए तो अपनी गलियों, अपनी सड़कों की सफाई करवाएं, पानी डलवाएं अच्छे तरीके से, जो सफाई करने वाले हैं उनके ज़रिए,
جانور کی آلائشیں پڑی رہتی ہیں، گوشت تو ہم لے کے اپنے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں وہ روڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے مچھر ہوتے ہیں، اس سے مکھیاں ہوتی ہیں، اس سے بیکٹیریا ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ کتنے گرمی کے دن ہیں، آپ سوچیں کہ کچھ گھنٹوں میں یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا اور اس کے بعد کتنا کچھ برا لگے گا۔ تو اس عید کو خوشگوار رہنے دیجئے، خوشبودار رہنے دیجئے۔ آپ جہاں پر اتنا کچھ خرچ کر سکتے ہیں تو جب آپ قصاب بلا سکتے ہیں تو صفائی کرنے والے کو بھی بلا لیں کہ بھائی ہمارا جانور ہم نے کٹوا لیا ہے، اب ذرا پورا صاف کر دیں، پانی پھیر دیں، تو انشاءاللہ ہمارا شہر، ہمارا وطن خوشگوار رہے گا۔ اور دوسری عرض یہ کروں گا کہ اس بار کی گرمی نے سب کو تھکا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ گرمی اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ پچھلے سالوں سے بڑھ کر ہو رہی ہے۔ تو جو کلائمیٹ کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ درخت کا کاٹا جانا ہے۔ آپ بھی جب اپنے ابو کے ساتھ موٹر سائیکل یا گاڑی میں جاتے ہوں گے تو وہ گاڑی پارک کرنے کے لیے کسی درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہوں گے، موٹر سائیکل کسی چھاؤں والی جگہ پہ رکھتے ہوں گے۔ درخت کا سایہ سب کو چاہیے، درخت لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو یہ نہ کریں۔ اس بار 1 اگست کو FGRF جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے وہ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال پھر اعلان ہوگا، اور 1 اگست ہم یوم شجر کاری پلانٹیشن ڈے منائیں گے۔ میری گزارش ہے پیارے بچوں، آپ سے بھی، تمام ناظرین سے، ہر پاکستانی ایک پودا لگائے۔ 24 کروڑ انشاءاللہ اگر پاکستانی ایک ایک پودا لگا دیں، اور ہمارا جو نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اس کو درخت بھی بنا لیں، 2-4 سال سنبھالیں اس پودے کو، اس کو بڑا کریں، انشاءاللہ ہمارا یہ پورا ملک بہت ٹھنڈا ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا، آکسیجن کی فیکٹریاں گویا لگ جائیں گی اور باغ بن جائے گا ہمارا ملک۔ تو نیت کریں انشاءاللہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، انشاءاللہ کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید کی رونقیں، بقرعید عید